بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بانجھ خواتین کو بکری کا گوشت کھلا دیں، جلدی حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ گورا پیدا ہوگا۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں جنم نہیں لیتی۔ پودینہ استعمال کر سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور نیند سکون کی آئے گی۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے اور زیادہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے کبھی موشن نہیں لگتے۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے زکام میں انتہائی مفید ہے۔ چینی کے بغیر چائے استعمال کی جائے تو تب بھی فائدہ دیتی ہے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں طاقت قائم رہتی ہے۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہو گے اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ حاملہ پرندے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، چینی سگریٹ جتنی نقصان دہ ہوتی ہے، کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ خون کی کمی ہو جائے تو شلجم کھائیں۔ ناظرین، انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو دھونے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹلی رکھ دو۔ جن لوگوں کا معدہ زیادہ تر خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انگور کھایا کریں۔ جو ڈپریشن کے شکار رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بعد سفید ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہوگا۔ بازاری کھانا کھانے سے جگر کی کمزوری ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے زیتون کے تیل کا استعمال کیا کریں۔ صبح ناشتے کے وقت پودینہ چبانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور پیٹ کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے چبانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہتی ہے اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، بکری کے تھن سے نکلے دودھ کی دھار پر زبان لگانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عورت شادی کے بعد شہوت کی کمی کا شکار ہو تو اسے روزانہ تھوڑا سا گڑ کھانا چاہیے۔ سوتے وقت ٹانگوں پر چادر ڈالنے سے گھٹنوں کے درد سے حفاظت ہوتی ہے۔ بند کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے استعمال سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہاتے وقت پانی کی بالٹی میں گلاب کی پتیاں ڈال دینے سے خارش کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ زیادہ چاول پتھری کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ٹانگوں میں درد وغیرہ کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی ضرور پیو۔ چوہے پکڑنے ہوں تو گھر کے کسی کونے میں ابلا ہوا انڈا توڑ کر رکھ دو۔ گھر کے سارے چوہے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، نوٹ پر چائے گر جائے تو نوٹ کو کپڑوں والے نیل میں ڈبو کر دھوپ میں خشک کر لیں۔ اس سے نوٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
زیادہ میٹھا کھانے کی شوقین عورتوں میں لیکوریا کا مرض زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کی 3 طاقتیں جو عورت کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہیں: 1 شرمیلا پن، دوسرا عزت کرنے والا، اور تیسرا شریف۔ ناظرین، 5 پھل ایسے ہیں جو انسانی جسم میں قوت لاتے ہیں: جامن انگور، سنترا، لال سیب اور فالسا۔ صبح نہار میں گلاب کی پتیاں کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سینے اور پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے پیاز کو چربی میں پکا کر کھانے سے سینہ اور پھیپھڑوں سے لیسدار مواد خارج ہو کر سینہ صاف ہو جائے گا۔ کچا انار کھانا گردوں میں پتھری کرتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے: رحم دلی، پرہیزگاری، وفاداری، دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ ناظرین، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے انہیں الٹا کر کے دھوئیں اور الٹا کر کے ہی سکھائیں۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بناؤ، صحت مند رہو گی اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہو گی۔ ناظرین، جن کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہو اور گرمی دانے بھی نکلتے ہوں، وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پی لیا کریں۔ شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں اور معدہ بھی تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، زندگی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال کیا کریں، دل صحت مند رہے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان کی یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی بے چین رہتے ہیں جن کو ہر بات یاد رہتی ہے۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے بندے کی دماغی صلاحیت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر لگاؤ۔ کالی مرچیں اور بادام پیس کر کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ ناظرین، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے قوت باہ کم ہو جاتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آتا ہے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دھوپ میں جانے کی وجہ سے منہ پر کالے داغ دھبے پڑ جائیں تو لیموں کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر رات کو چہرے پر لگا کر سویا کریں اور صبح اٹھ کر صابن سے اچھی طرح دھو لیا کریں۔ کچھ دنوں کے استعمال سے چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر نکل آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کیا کرو۔ ناظرین، نیم کے پتوں سے نہانے سے اور بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے
کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ زیتون کے تیل میں انڈا ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران قے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے۔ اس سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنی خوراک کو حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے سجدہ لمبا کیا کریں۔ اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ جو روزانہ کچی ہری مرچ کھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر جیسے مرض سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی اور تھکاوٹ بھی دور ہوگی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، یہ بچے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ گاجر کا جوس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے، آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگایا کریں۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ لگیں تو یہ بات جان لیں، یہ معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ مہینے کے اندر 2 بار بکرے کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ ناظرین، روزانہ گڑ کھانے سے بال جھڑنے رک جاتے ہیں۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پر احسان کر کے اس کی زبان کو بند کر دو، کیونکہ احسان تیز دانتوں کو کند کر دیتا ہے۔ ناظرین، اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہو جائے گی اور اس سے چھوٹا قد بڑھنے لگتا ہے۔
پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ ابلے ہوئے انڈے صبح سویرے کھانے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ابلا ہوا انڈا آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موتیا کی علامت کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے روزانہ ایک انڈا تو لازمی کھائیں۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل روزانہ کی بنیاد پر پیناڈول استعمال کی جا رہی ہے، جو جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گردوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ اب ختم اور بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ توری کی سبزی کھائیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ معدے میں سوجن کی بڑی وجہ پیناڈول ہے۔ اس کا زیادہ استعمال بھوک کو بہت کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد اور جسم میں سوجن اور پانی کی کمی بھی کرتی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے، بلکہ یہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ سبز الائچی 5 عدد اور آدھا چائے کا چمچ اجوائن کو 2 گلاس پانی میں ڈال کر اتنا جوش دیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو پی لیں۔ ہفتے میں 2 بار ایسا عمل کرنے سے دمہ جیسی بیماریاں اور سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گھبراہٹ کا تعلق ہماری ذہنی صورتحال سے بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اگر لونگ لیموں میں دبا کر گھر کے کونوں میں رکھیں تو مچھر اور مکھیاں وغیرہ نہیں آتی۔ دنیا کی سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو دی تھی۔ ناظرین، آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں بیٹھنا طبی اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے، اور اس سے جسم میں خون کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔